السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، آباد ہوں گے۔ ہم لوگ یہ مکہ مکرمہ سے بالکل اس کے صحن میں ہی، اس سے ہی اٹیچ یہ مارکیٹ تھی۔ محمد کی یہاں پہ چپل ٹوٹ گئی تھی تو میں نے بولا کہ فٹافٹ اس کی چپل لے لی جائے، تاکہ اس کے پیروں میں بہت زیادہ زمین وہاں پہ نا، جب صحن سے ہم باہر نکلتے ہیں مکہ مکرمہ کے تو بہت سا صحن گرم ہوتا ہے، وہاں پہ پتھر بہت گرم ہوتے ہیں، تو میں نے اس سے پہلے کہ اس کو پیروں میں تکلیف ہو جائے تو چپل لے لیتے ہیں، یہاں تو نہیں، باہر نکل کے پہننی پڑے گی۔ تو وہ چلتا اس طرح سے ہے، وہ کبھی زندگی میں اس طرح کی چپل پہنی نہیں، بس وہ توڑ دیتا ہے وہ۔ تو آپ ہی نے کہا ممی میں ادھر کا ولاگ بنا لیتی ہوں، یادگار رہے گا۔ میں بسم اللہ بناؤ۔ اور وہاں کے لوگ بھی بہت کوآپریٹیو تھے، انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا، انہوں نے بولا آپ بنائیں ولاگ، کیونکہ میرے خیال میں بہت سارے لوگ بناتے ہوں گے تو انہوں نے ہمیں بھی کچھ منع نہیں کیا۔ اور چیزیں بہت ایکسپینسو تھیں اور بہت اچھی تھی، کوالٹی کی چیزیں تھیں۔ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم جو ہیں وہ 10 قرآن جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں رکھوا دیں گے، جو ثواب کے لیے ہوتا ہے، مطلب ثواب جاریہ کے لیے۔ میں نے بولا تھا ایک اپنی والدہ کا رکھوا دوں گی اور ایک اپنی ساس کا، اپنے سسر کا، لیکن ان کے بہت ریسٹرکشنز ہیں، ان کے بہت یہ ہے کہ یہ اس پہ یہ اسٹیمپ ہونی چاہیے، قرآن پہ وہ ہونی چاہیے، نہیں تو قرآن وہاں سے اٹھا دیتے ہیں۔ کیونکہ بعض کمپنیز جو ہیں وہ قرآن میں زیر زبر پیش کی غلطیاں کرتی ہیں، تو جو بالکل وہاں کی اس سے پاس وہ ہوتے ہیں نا، قرآن حکومت سے پاس کیے ہوئے قرآن ہوتے ہیں، بس وہی قرآن وہ رکھنے دیتے ہیں، ان پہ خاص اسٹیمپس ہوتی ہیں۔ وہ اسٹیمپس وغیرہ ہم کہاں سے لے کر آتے؟ تو ہم نے جو ہے وہ بولا کہ چلو دبئی جا کے کسی مسجد میں یا پاکستان میں کسی مسجد میں ہم رکھوا دیں گے۔ بہرحال وہاں پہ مجھے بہت سارے لوگ ملے جو میرے برابر میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہوتے تھے، یا جو چلتے پھرتے جس سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ بعض لوگ بہت میں نے وہاں پہ اداس دیکھے، پریشان دیکھے، تکلیف میں دیکھے، اور جو برابر میں بیٹھی دعائیں عورتیں خواتین ہمارے پاکستانی بہن بھائی کر رہے ہوتے تھے، وہ میں نے اکثر سنا کہ کوئی کہہ رہا ہوتا تھا کہ یا اللہ تو میری ساس کو ہدایت دے دے، کوئی کہہ رہا ہوتا تھا یا اللہ تو میری بہو کو ہدایت دے دے، کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ ہمارے گھر کے معاملات سنبھال لے، اچھے کر دے۔ بس پروردگار سبھی کے معاملات بہتر کر دے، سبھی مسلمانوں کے حالات اچھے کر دے۔ مجھے وہاں پہ مدینہ منورہ کے صحن میں ایک بچی ملی، وہ ہوگی بچی کوئی 22-23 سال کی ہوگی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ آنٹی آپ پاکستانی ہیں؟ میں نے بولا جی۔ کہنے لگی اگر آپ دعا کریں گے نا تو میرے لیے بھی دعا کریں۔ میں نے بولا بولیں کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ جانے، اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لیں، آپ مجھے بتائیں۔ کہنے لگی دعا کریں کہ میں اپنے شوہر کے پاس واپس آ جاؤں۔ میں نے بولا آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہتی؟ تو کہنے لگی نہیں، انہوں نے ہمیں عمرہ کے لیے بلایا تھا، مجھے بلا رہے تھے تو میری ساس بھی ساتھ میں آ گئیں۔ تو میں نے بولا تو آپ کی ساس اچھی ہیں؟ کہنے لگی ہاں بہت اچھی ہیں، میرا بہت خیال کرتی ہیں، میری بچی کا بہت خیال کرتی ہیں، لیکن ہم سب پاکستان میں ہی رہتے ہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہتی۔ تو میں نے بولا تو پھر آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کے پاس واپس آ جاؤں۔ آپ یقین مانیں کہ اس بچی کی آنکھوں میں اتنی اداسی اور اتنی تکلیف تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ اسی طرح سے بنایا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ جب میاں بیوی نکاح کے اس میں رشتے میں بنتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ وہ کون سی محبت ان دونوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ایسا کھچاؤ میاں بیوی کے دلوں میں آپس میں ہوتا ہے جیسے کوئی میگنیٹ۔ تو میں نے بولا بیٹا میں بالکل دعا کروں گی آپ کے لیے، اور میں ابھی بھی دعا کر رہی ہوں کہ اللہ اس بچی کو اس کے شوہر کے پاس لے جائیں۔ میں نے باتوں باتوں میں بہت اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ کی ساس اچھی نہیں؟ کہنے لگی نہیں وہ بہت اچھی ہیں، بہت کیئرنگ ہیں، بہت خیال کرتی ہیں، لیکن مجھے جو ہے وہ میرے شوہر کے پاس آنے نہیں دیتی۔ میں نے بولا تو پھر وہ کہا کہ اچھی ہیں؟ کہنے لگی نہیں ویسے بہت اچھی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں اکیلی نہیں رہ سکتی، حالانکہ ان کی بیٹی ایک اور بھی ہے وہ ساتھ میں رہتی ہے، تو کہنے لگی نہیں میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ بس مجھے بہت دکھ ہوا، اللہ تعالیٰ سے میں نے بہت دعا کی کہ پروردگار جو میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ بہت مضبوط کرے، آپس میں محبت اخلاق پیار سے رہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا، جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا نازک بھی ہوتا ہے۔ ایک دھاگے سے بھی زیادہ نازک میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، اور ایک جیسے بولتے ہیں نا چٹان سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن جب
مشکلیں آنی ہوتی ہیں نا، وہ کسی حال آتی ہیں، ہم لوگوں کو اس چیز کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اپنے رشتوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، پروردگار ہمارے رشتے مضبوط رکھے، کوئی بھی رشتے ہوں، میاں بیوی کے ہوں، بہن بھائی کے ہوں، ماں باپ کا بچوں کے ساتھ رشتہ ہو یا بچوں کا ماں باپ کے ساتھ رشتہ ہو، یہ بہت زیادہ مضبوط ہونے چاہیے، اور یہ مضبوط صرف اور صرف ایک دوسرے کے خیال کرنے سے ہی ہوں گے۔ بہرحال یہ تو میرے احساسات تھے جو میں وہاں پہ لوگوں کو دیکھ رہی تھی تکلیفوں میں اور اذیتوں میں، کوئی کسی چیز کے لیے دعا کر رہا تھا، کوئی کسی چیز کے لیے دعا کر رہا تھا، اور میں نے بھی بہت سارے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ میرے بچوں کے لیے دعا کریں گے، ان کے رشتے اچھی جگہوں پہ ہو جائیں، کیونکہ ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے نا جہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہوں۔ ہم لوگ کو ایک ساتھ نماز پڑھنا، یعنی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا، یا پھر حج کرنا یا عمرہ جو ہم ایک ساتھ کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی کی دعا کسی نہ کسی کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ جس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، میں نے سب کے نام لے کے دعائیں کی۔ ہسبینڈ نے ہمارے جو ہے وہ گھر والوں کے لیے بسکٹس وغیرہ خریدے، بس یہ تھا کہ بس ہم لوگ واپس جائیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ مدینہ میں ہم جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ رکیں گے، دل ہی نہیں بھر رہا تھا کسی بھی چیز سے۔ جب بھی نماز پڑھ کے واپس آتے تھے مدینہ منورہ سے تو بولتے تھے کہ اب پھر کب جانا ہے، کتنے بجے نکلیں گے، کتنے نمازیں وہاں جا کے پڑھنی ہیں، بس یہی ڈیسائیڈ کرتے رہتے تھے۔ اور میں آپ سے کہوں کہ وہاں جتنے سال جتنے صدیاں بھی رہ لو، وہ عبادتیں ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے جو ہم کو کرنی چاہیے، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں ہو یا اپنا مدینہ میں ہو، ہم لوگ وہ حق ادا کر ہی نہیں سکتے، وہ لذت نمازوں میں ہم لا ہی نہیں سکتے جو ہمیں لانی چاہیے۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا کمی رہ جاتی ہے دعاؤں میں، جو واپس آ کے دل کٹتا رہتا ہے کہ ارے ہم نے یہ دعا نہیں کی، ارے ہم نے یہ نہیں مانگا، وہ نہیں مانگا۔ میں نے ایک جگہ پہ سنا نہیں، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک بہت پرانی بات ہے، بہت زیادہ پرانی، تو میں خیال میں صحابہ تھے، کوئی آدمی آیا، صحابہ جو ہے مکہ مکرمہ کے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی آدمی آیا ہے، ان سے کہنے لگا کہ میں کیا پہلے دعا مانگوں، تو انہوں نے کہا دعا مانگو کہ تمہارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اس نے بولا ایسا کہتے ہیں آپ، میں یہ دعا مانگوں؟ کہنے لگے جی، کہنے لگا یہ تو دعا کوئی خاص دعا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اس سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں ہے، جب ہمارا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو ہی تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، ہمیں کلمہ نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال جواب قبر میں نہیں کرتا۔ بس یہ دعا میں نے بھی یہی دعا مانگی، بلکہ ہم سب نے یہی دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ ایک میں نے ہماری ہی لائن میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنی بیوی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس کی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے کوئی بیماری ہے، اس کے لیے وہ دعائیں کروا رہا تھا اور خود بھی کر رہا تھا۔ پروردگار اس کی دعاؤں کو، بیوی کی دعائیں شوہر کے حق میں اور شوہر کی دعائیں بیوی کے حق میں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ناشتے میں بہت کچھ تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں بھری ہوئی تھیں، لیکن وہی کہ دوسرے ملک میں جا کے طبیعتیں اتنی زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں کہ کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، ہر چیز موجود ہوتی ہے لیکن بس بھوک نہیں ہوتی، دل نہیں کر رہا ہوتا کھانے کا، لگتی ہے پورے دن میں یقین مانے وہ جگہ ایسی ہے کہ کھانے پینے سے بندہ جو ہے وہ عاجز ہوتا ہے، بولتا نہیں ہمیں کچھ نہیں کھانا، بس جائیں عبادت کریں، وضو کریں، نمازیں پڑھیں، بس اسی چیز میں لگا ہوا ہوتا ہے، کھانے میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں جو ہم سے پہلے عمرہ کر چکے ہیں یا جنہوں نے ہمارے ساتھ عمرہ کیا، سب کے احساسات یہی تھے، کھانے پینے کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں تھی، یا بھوک لگ بھی رہی تھی تو ہم اتنا اس بھوک کو اگنور کر رہے تھے کہ جتنا کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے تو ایک سوپ لیا تھا اور بہت کوشش کی کھانے کی کہ کھا سکوں، لیکن کھا ہی نہیں پا رہے تھے۔ اور آپ لوگوں سے پھر ایک دفعہ درخواست ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہم بیمار ہیں، پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، پروردگار ان سب کی تکلیفیں، ان سب کی پریشانیاں جو ہے صدقہ محمد وآل محمد کے دور ہو جائیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اور اگر آپ کو ہمارا ولاگ پسند آتا ہو تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ لوگوں کے کمنٹس میں سعودیہ میں بھی پڑھتی رہتی تھی، جب ہم سونے لیٹتے تھے تو آپ ہی سارے کمنٹس پڑھ رہی ہوتی تھی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔